امریکہ کے ایران میں متعدد اہداف پر حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملے ایران کی بلا جواز و مسلسل جارحیت کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ مغربی تہران، فارس، بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں، مناب تہران، سرے کیش میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق ایران میں فضائی دفاعی نظام، ریڈار اور ڈرون کنٹرول یونٹ نشانہ بنائے گئے۔ ایران کے بھی امریکہ پر جوابی وار۔ اربیل میں امریکہ کے اڈے پر میزائلوں سے حملہ، ریڈار سسٹم کا نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے لڑاکا طیاروں کی تہران پر پروازیں۔ ابنائے ہرمز میں امریکی افواج اور پاسداران انقلاب کے درمیان جھڑپیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی مسلح افواج نے ابنائے ہرمز کے قریب امریکی بحری جہازوں کا نشانہ بنایا۔ امریکی جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ حملے کے بعد دیکھیں گے معاہدے کا کیا ہوتا ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں، لیکن تہران بہانوں سے کام لے رہا ہے۔ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں ان کا بے وقوف صدور سے پالا پڑتا رہا۔ ایران کو معاہدے پر دستخط کرنے چاہیے، یہ اچھا معاہدہ ہے۔ معاہدے کے تحت ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کا حق حاصل نہیں، ان پر جوہری ہتھیار بنانے پر پابندی ہوگی۔ ہم نے پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف جو کارروائیاں روکی تھیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف اچھے دوست اور بہترین شخصیات ہیں۔ پاکستان اب بھی مذاکرات میں ہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران پر حملوں میں اہم ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ایگزٹ کہتے ہیں کہ ایران پر حملے امریکی فوجی مفادات کو آگے بڑھائیں گے، سفارتی پوزیشن کو مضبوط کریں گے۔ اپاچی ہیلی کاپٹر کے پائلٹس کی حالت بہتر ہے۔ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکی مایوسی کا اظہار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ دھمکیوں کے ذریعے جھکنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایران خطرے کے سامنے مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ ایران جارحیت پر رسوائی اختیار نہیں کرے گا۔ ہم انفراسٹرکچر ایران عوام کی شرگ ہیں۔ بمباری کے ذریعے سرنڈر پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، تاہم خود مختاری و قومی وقار پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کرے گا۔ عرب ممالک کو ایران کے خلاف متحد کرنے کا دشمن کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایرانی کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ پائیدار معاہدہ دھمکیوں، دباؤ یا طاقت کے استعمال سے ممکن نہیں۔ ایران نے کبھی دھمکیوں کے تحت مذاکرات نہیں کیے۔ ایران کبھی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ امریکی صدر نے ڈیل میں تاخیر ہونے پر مایوس ہو کر ایران پر حملہ کیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ نے ایران پر حملے کا پس منظر بتا دیا۔ رپورٹ کے مطابق حملے کا سبب اپاچی ہیلی کاپٹر کی تباہی بتایا گیا۔ پس منظر میں صدر ٹرمپ کی مایوسی بڑھ رہی تھی۔ ایران نے 2 ہفتے گزرنے پر بھی امریکی تجاویز کا جواب نہیں دیا تھا۔ امریکہ نے ایران کی 9 شخصیات اور اداروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیاں ایرانی وزارت دفاع، پاسداران انقلاب، ایرانی افواج کو اسلحہ خریداری میں معاونت پر عائد کی گئی ہیں۔ ایران کو ہتھیاروں کی فراہمی میں معاونت کرنے والی نیٹ ورکس کی خلاف ورزیاں کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ این ای سی کا بڑا فیصلہ، 3 صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی، 920 ارب روپے کی کمی پر اتفاق۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 1450 ارب روپے سے کم کر کے 749 ارب کر دیا گیا۔ سندھ کا ترقیاتی بجٹ 816 سے کم کر کے 706 ارب روپے کر دیا گیا۔ کے پی کا ترقیاتی بجٹ 564 ارب روپے سے کم کر کے 455 ارب روپے کر دیا گیا۔ صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 3138 سے کم کر کے 2218 ارب روپے کر دیا گیا۔ بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی نہیں ہوگی۔ قومی اقتصادی کونسل کا فیصلہ، بلوچستان کا ترقیاتی بجٹ 308 ارب روپے پر برقرار رہے گا۔ قومی اقتصادی کونسل نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دے دی۔ آئندہ مالی سال کے لیے شرح نمو کا ہدف 4% رکھنے کا فیصلہ۔ اوسط مہنگائی 8.2% تک کنٹرول رکھنے کی منظوری۔
آئندہ مالی سال کے لیے قومی ترقیاتی بجٹ کے لیے 3,669 ارب روپے مختص کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ وفاقی پی ایس ڈی پی کے لیے 1,000 ارب اور ایس او ایز کے لیے 451 ارب روپے مختص کرنے کی منظوری دی۔ قومی اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا۔ میکرو سطح پر ملکی معیشت مستحکم، مشکلات کے باوجود کوشش کی IMF پروگرام پر عمل پیرا رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا کہ خطے کی صورتحال کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ حکومت نے تیل کی قیمتوں کی مد میں عوام کو 128 ارب روپے کا ریلیف فراہم کیا۔ دفاع کے لیے وسائل کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ دہشت گردی کے چیلنج سے نپٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں۔ روزگار کے مواقع، برآمدات، معاشی بہتری ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ صوبوں کے ساتھ مزید وسائل پیدا کرنے کے حوالے سے مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم نے بھرپور تعاون فراہم کرنے پر صوبوں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب طبیعت ناسازی کے باعث شرکت نہ کر سکیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے اجلاس میں پنجاب کی نمائندگی کی۔ پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ترقیاتی منصوبوں، ترجیحات، آئندہ مالی سال کے اہداف بارے آگاہ کیا۔ اور پاکستان آرمی ایویشن کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب حادثے کا شکار۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام اہلکار شہید۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے دوران فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔ ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ حادثے کی اصل وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقاتی بورڈ تشکیل۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ پاک فوج کا سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری کا حادثے پر گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار۔ اہلکاروں کی شہادت پر اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی۔ کہا قوم شہداء کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم کا حادثے پر اظہار افسوس، شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ اور پاکستان آرمی ایویشن کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب حادثے کا شکار۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام اہلکار شہید۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے دوران فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔ ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ حادثے کی اصل وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقاتی بورڈ تشکیل۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ پاک فوج کا سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری کا حادثے پر گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار۔ اہلکاروں کی شہادت پر اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی۔ کہا قوم شہداء کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم کا حادثے پر اظہار افسوس، شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔